अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। बहावलपुर में एक मुकद्दस रिश्ते की इज्जत को पामाल किया गया गलीज तरीन ये वाकया है जो मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ आपको। 19 साल का एक जवान लड़का मोहल्ले के बाबा के पास गया जो कि तावीज धागे करते हैं, और जाकर उनसे कहा कि बाबा जी, मुझे एक लड़की बड़ी पसंद है, मैं दीवाना हूँ उसका। आप कोई ऐसा तवीज मुझे दे दो कि वो भी मेरी दीवानी हो जाए, मुझसे प्यार करे। कहता है ये कोई मसला है, हो जाएगा, समझो हो गया, करके दूंगा तुम्हें काम। मैंने बड़े ऐसे काम किए हैं। अब मेरी बात सुनो, इस मकसद को हासिल करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं तुम्हें देता हूँ एक तावीज, पढ़ाई करके लिख के उस तावीज को तुमने अपने जिस्म के साथ बांध लेना है, वो लड़की तुम्हारी तरफ खिंचेगी। फिर मैं तुम्हें दूंगा पानी जिस पर मैं अमल करके दूंगा, वो अमल वाला पानी होगा। वो पानी बस तुमने किसी भी तरह उस लड़की को पिला देना है, फिर देखो तुम वो कैसे तुम्हारी दीवानी होती है। मसला ये है कि पहला तो चलो तुम कर लोगे, तावीज बांध लोगे, पानी कैसे तुम रोज पिलाओगे, वही तो मेन चीज है। लड़का आगे से जवाब देता है, बाबा जी कोई बात नहीं, वो मेरी कजन है, मैं उसको पिला लूंगा डेली उसके घर जाके, बस आप बना कर दें मुझे अमल वाला पानी और तावीज। कहता है अच्छा ठीक है, इस काम के 2000 रुपए लगेंगे। कहता है कोई मसला नहीं। जेब से पैसे निकालता है, बाबा जी को देता है, और बाबा जी अमल करने के बाद पानी की बोतल एक छोटी सी इसके हाथ में देते हैं, साथ में देते हैं एक तावीज, और ये लेकर वहां से उठ जाता है। अब लड़का डेली जाता है और किसी ना किसी बहाने से वो अमल किया हुआ पानी उसको पिलाता है, और इसी तरह से 1 माह गुजर गया। और फिर लड़के ने 1 माह के बाद अपनी सौतेली माँ को घर से भगा लिया। हैरानगी की बात है, मैं भी हैरान हुई और आप भी हैरान हो रहे होंगे। मोहब्बत की लड़की से तवीज धागे करवाए, भगा ली सौतेली माँ, ये माजरा क्या है, ये क्या बात हुई? तो बात ये है, हकीकत सुने, लड़के ने बाबे से बोला था झूठ के मैं एक लड़की का दीवाना हूँ और उसी को अपनी मोहब्बत में मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे तवीज दे दो। असल में वो लड़की नहीं थी, बल्कि वो लड़की सौतेली माँ थी जिसके लिए ये पानी और तावीज लेकर आया था। वो सौतेली माँ थी जिसको अपने लिए दीवाना इसने करना था, और जिसको वो अमल वाला पानी भी पिलाया, जिसके लिए तावीज भी बांधा। और फिर ये सौतेली माँ इस लड़के के साथ घर से भाग गई। बाप ने ऐसी ऐसी राज, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि हैरान हो जाता है इंसान सुन करके घर के अंदर खिचड़ियां क्या क्या पकती हैं, मामला क्या क्या होता है और किस किस तरह से गंदगी घोली जाती है। मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। ये बहावलपुर का वाकया है, और बहावलपुर का एक इलाका है नूरपुर नौरंगा। वहां पर एक फैमिली जिसका सरबराह है अजीम बख्श। अजीम बख्श जो है वो शादीशुदा है, उसकी बीवी का नाम है निमरा, और अल्लाह ताला ने अजीम बख्श को निमरा में से एक बेटा अता फरमाया, औलाद में पहला, जिसका नाम इन्होंने शान रखा, और निकनेम शानी, यानी शान उर्फ शानी। शानी जवान हो चुका था, 19 साल का इस टाइम शानी है, और शानी एक डेयरी फार्म के ऊपर जॉब करता है। अजीम एक डेरेदार के डेरे पर मुलाजिम है और अच्छे पैसे कमाता है। निमरा अजीम की बीवी दिमागी तौर पर बीमार है, यानी हम ये कहेंगे कि नफ्सियाती मरीज है, पागल है। अब जो नफ्सियाती मरीज होती है या जो पागल खातून होती है, वो घर के काम काज नहीं कर सकती, वो खाना नहीं बना सकती, तो फिर ये भी नहीं करती। अजीम क्या करता है, अजीम बेचारा रात को डेरे से जब वापस आता है तो आकर पहले अपने घर की हांडी रोटी बनाता है, फिर सफाई सुथराई करता है, और नाको नाक आया हुआ है काम कर करके। तंग आकर एक दिन इसने मोहल्ले की एक आंटी जिसका नाम शाजिया है, उनसे कहा, बाजी शाजिया, मेरी दूसरी शादी करवा दो, मैं थक गया हूँ घर संभाल संभाल के, अब मैं नहीं संभाल सकता, मेरी बस हो गई। किसी बेवा से करा दो, किसी डिवोर्सी से करा दो, बस करा दो जो आके घर संभाल ले। आपको पता है कि निमरा बीमार है, निमरा पागल है, ना उसको बात समझ आती है, ना वो घर के काम करती है। शाजिया आंटी कहती है, अजीम है मेरे पास एक खातून, और वो डाइवोर्सी है, और एक बेटे की माँ है, बेटा उसका 6 साल का है, और लोगों के घरों में काम करती है, जो पैसे आते हैं उससे रोजी रोटी उसकी चलती है। उसका नाम अनीला है, और मैं तुम्हें बताऊं कि अनीला जो है वो भी चाहती है कि अब वो बस काम काज छोड़े और घर में सुकून से बैठे और घरदारी करे। तुम्हें पता है ना कि नौकरी करना कोई इतनी आसान नहीं है। अब तुम जो कह रहे हो वो, और ये जो चाहती है वो, एक ही बात है। तो देख लो, तुम बताऊं, मिलवाऊं तुम्हें, बात करवाऊं तुम्हारी अनीला से? अजीम कहता है जी जी मिलवा दें, कर लें टाइम, कहीं बैठ जाते हैं। और फिर टाइम करके शाजिया, अनीला और अजीम
یہ تینوں بیٹھ جاتے ہیں۔ عظیم ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میری بیوی ہے ایک نمرا جو گھر پر ہوتی ہے، جو پاگل ہے، ایک میرا بیٹا بھی ہے، اور آپ کے ساتھ اگر یہ نکاح میں کروں گا تو آپ ان کے ساتھ ہی گھر پر رہیں گی، آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ اکٹھے دو بیویاں رہیں؟ انیلا آگے سے کہتی ہے نہیں، اس بات پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ میں نے شادی کے بعد نوکری نہیں کرنی اور میرا یہ بیٹا ہے 6 سال کا، میں جس سے بھی شادی کروں گی یہ وہاں میرے ساتھ جائے گا اور میرے ساتھ رہے گا، آپ بتا دیں یہ بات آپ کو قبول ہے، منظور ہے؟ تو آگے سے عظیم کہتا ہے مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اولاد پر کیا اعتراض ہونا۔ کچھ دنوں کے بعد سعدی کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس نکاح پر شانی کو اور اس کی پہلی بیوی نمرا کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ نمرا تو پہلے ہی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ شادی کو دن اور مہینے گزرنے لگے اور 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ میں یہ کہوں گی کہ اس بیٹی کا باپ عظیم اور ماں انیلا۔ اب گھر میں ٹوٹل ہو گئے 3 بچے، ایک یہ جو بچی ابھی پیدا ہوئی، ایک شانی پہلے کا بیٹا، اور ایک وہ بیٹا 6 سال کا جو انیلا ساتھ لے کر آئی۔ 2 بیویاں ہیں اور ایک شوہر ہے۔ عظیم رات کو گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ ساتھ ہی محلے کی آنٹی آ گئی، کہتی ہیں عظیم بیٹا ادھر آؤ، ذرا بات تو سنو میری، پھر چلے جانا گھر۔ عظیم چلا گیا، جا کے کہا کہ جی بتائیں۔ کہتی ہیں اب میں تمہیں جو بات بتانے لگی ہوں وہ بات تم نے تسلی سے میری پوری سننی ہے اور پھر مائنڈ نہیں کرنا، بیچ میں ہی سن لینا پوری، پھر اس کے بعد تم جواب دینا جو بھی تم نے دینا۔ کہتا ہے جی بتائیں، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ آگے سے آنٹی نے کہا شانی ہمارے سامنے جوان ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ 19 سال کا ہو گیا، لمبا چوڑا ہے، شانی اور تمہاری دوسری بیوی انیلا ان کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ماں اور بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا اور ہوتا ہے، میاں بیوی کا دوستوں کا اور ہوتا ہے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ماں بیٹے والا نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ان کے درمیان میں۔ عظیم کہتا ہے کیا ہو گیا آنٹی، آپ کو ایسے تھوڑی کہتے ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، گھر پہ رہتے ہیں، فرینک ہیں اور کچھ نہیں، آپ کو شک کیسے پڑا ہے، مجھے وہ بات بتائیں۔ کہتی ہے اچھا میں بتاتی ہوں، سنو آج صبح سے گیس نہیں آ رہی، میں 11 بجے تمہارے گھر پر گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا، میں سیدھا اندر چلے گئی، میں نے کہا جا کے پتہ کروں کہ گیس آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے تو چلو پھر ہماری کیوں نہیں آ رہی۔ اب میں اس لیے آپ کے گھر پر گئی، دروازہ کھلا ہے، میں سیدھی اندر چلے گئی تو میں نے دیکھا کہ شانی نے انیلا کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اس کو گول گول گھما رہا تھا جیسے فلموں میں گھماتے ہیں، اور دونوں ہنسی جا رہے تھے، بڑے خوش، بڑے راضی بازی لگ رہے تھے، دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی کپل ہے، میاں بیوی ہے۔ ماں بیٹا ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی شانی گھبرایا، شانی نے انیلا کو گود سے اتارا، باہر چلا گیا اور انیلا بھی میرے سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے بس گیس کا پوچھا اور میں واپس آ گئی۔ میں اور کیا کہتی، میں نے کہا چلو عظیم کو بتاؤں گی رات کو، یہ حرکت بیٹا ٹھیک نہیں ہے، مجھے شک پڑ رہا ہے، تو تم ذرا خود چیک کرو۔ عظیم نے جب ساری تفصیل سنی تو 2 منٹ کے لیے خاموش ہوا، پریشان ہوا، اور اس کے بعد کہا اچھا چلیں آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا، میں نا آج سے ذرا خود چیک کرتا ہوں۔ گھر گیا، انیلا اور شانی ادھر آجو، ذرا آ گئے، بیٹھ گئے، میری بات سنو، صبح تم نے اپنی ماں کو گود میں اٹھا کے گھمایا ہے؟ ہاں جی گھمایا۔ یہ کیا طریقہ ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، ماں بیٹا کون ایسے کرتے ہیں؟ اس پر شانی نے کہا کہ ابو جی کیا ہو گیا آپ کو، میری ماں ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے، جیسی میری ماں نمرا ویسی میری ماں انیلا، اور جناب رنگ باز عورت انیلا۔ اس نے کہا عظیم جیسا میرا یہ پہلا بیٹا ہے نا چھوٹا 6 سال والا، ویسا میں شانی کو سمجھتی ہوں، آپ نے بڑی گندی بات سوچی ہمارے بارے میں، قسم اٹھا کے وہ کہتے ہیں۔ عظیم شرمندہ سا ہوتا ہے اور اس کو یقین آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے غلط بات کر دی ہے، یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ 1 2 3 دن گزر گئے اور 3 دن کے بعد عظیم آیا رات کو گھر اپنے کام سے، دیکھا کہ گھر پر کوئی ہے ہی نہیں، انیلا 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 ہے ہی نہیں، کوئی جواب نہیں، شانی 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 ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں۔ فون کیا شانی کے نمبر پر، نمبر جناب بند۔ عظیم نکلا باہر، گلی میں آس پاس ہر جگہ ڈھونڈا، کوئی عطا پتہ نہ چلا۔ گھر کی آ کے پورے کی تلاشی لی، پیسے ویسے چیک کیے تو جناب 1.25 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہوا تھا گھر میں، وہ بھی نہیں تھا، گھر سے غائب تھا۔ گھر کے کونوں میں درازوں میں سے کچھ تعویذ ملے، ان تعویذوں کو اٹھایا ہاتھ میں، اور انہی کے محلے میں ایک بابا ہے جو تعویذ دھاگے کرتا ہے، اس کا نام ہے رحمتا اس کو سارے کہتے ہیں۔ رحمتا کے پاس سیدھا چلا گیا اور جا کر مٹھی سے کھول کے تعویذ رکھے سامنے اور کہا بابا جی یہ تعویذ آپ نے دیے ہیں، آپ کے لکھے ہوئے ہیں؟ بابا کہتا ہے دکھاؤ۔ دیکھا غور سے، ہاں میں نے لکھ کر دیے ہیں۔ کیوں کیا ہوا؟ کہتا ہے آپ نے کس کو دیے تھے، کیا مطلب کس مقصد کے لیے یہ تعویذ لکھے تھے؟ کہتا ہے بابا جی کہتے ہیں رحمتا شانی آیا تھا میرے پاس اور مجھے بتا رہا تھا کہ اس کو کوئی لڑکی بڑی پسند ہے، وہ لڑکی جو ہے اس کی طرف
متوجہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا متوجہ ہے اس کی طرف. تو میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ تعویذ جو ہے لے جاؤ، لڑکی تمہارے پیچھے دیوانی ہو جائے گی. تو وہ میں نے لکھ کے پھر شانی کو دی ہے. عظیم کو آ گئی ساری بات سمجھ. اچھا تو تعویذ پلائی انیلا کو پاگل کیا، دیوانہ کیا، لے کے بھاگ گیا. اب جناب ساری کنڈیاں ایک ایک کر کے کھلنے لگیں. پھر دوبارہ شانی کے نمبر پہ فون کیا. شانی کا نمبر ابھی بھی بند ہے. جس ڈیری فارم پر کام کرتا تھا شانی، وہاں پر فوراً سے عظیم پہنچا اور جا کر کہا کہ شانی باہر آؤ. شانی باہر کوئی نہ آیا. اندر سے ملازم بولا شانی تو یہاں آیا ہی نہیں 4 دن سے، کام پر ہی نہیں آیا، ہم تو خود پریشان تھے، چھٹی بھی نہیں لی اور اچانک سے غائب ہو گیا، آ ہی نہیں رہا، نمبر بھی بند ہے. عظیم جو ہے وہ بڑے ہی افسردہ اور پریشان ہوا. مرتا کیا نہ کرتا، اس نے ایک درخواست دی اپنے بیٹے کے خلاف پولیس اسٹیشن میں، اور پھر میڈیا پر آ کر گفتگو بھی کی، بیان بھی دیا. اپنے بیان میں یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میری بیوی پر تعویذ اور عمل کروا کے اسے اپنا دیوانہ کیا اور آپس میں ناجائز تعلقات بن گئے. اب ہمسائے کو اور مجھے چونکہ اس بات کا پتہ چل گیا تھا تو وہ دونوں گھر سے بھاگ گئے ہیں تاکہ رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں. مجھے انصاف چاہیے. یہ میڈیا پر بیان دیا ہے عظیم نے. اب جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ شانی 19 سال کا ہے، تو وہاں پر اس کی سوتیلی ماں انیلا 38 سال کی ہے. 38 ایئرز، ڈبل گیپ ہے آپس میں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ میں جب آپ لوگوں کے سامنے کیس کو رپورٹ کرتی ہوں تو میں لفظ کون سا بولوں کہ تھوڑی بہت عزت رہ جائے میری اور آپ کی. مگر کیسز ایسے سے ایسے گندے ہیں، چونکہ کرائم کے ہیں تو کرائم میں ظاہرہ حاج نمازیں تو نہیں ہوتی، یہی کچھ ہی ہوتا ہے. مجھے بہت ترس آ رہا ہے عظیم کے اوپر. انسان سوچتا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. شادی تو اس لیے کی تھی کہ سکھ کا سانس آئے، کہ عورت آئے گھر بار سنبھالے، اولاد بھی سنبھل جائے، گھر بھی سنبھل جائے اور عظیم بھی سنبھل جائے. لیکن جو عورت آئی وہ ایسی کہ وہ گھٹیا اور بے نسلی آئی کہ وہ بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی. اور ظاہر ہے جب انسان گھر سے بھاگتا ہے، اب یہ گھر سے بھاگی ہے کس نیت سے بھاگی ہے؟ وہ جا کے ادھر اس نے نیک کام تو نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ ہی عظیم پر رحم کرے، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. میرے پاس نہ کوئی میسج ہے نہ کوئی بات آ رہی ہے کہ میں کہوں کیا یہاں پر. تھینک یو.